ویلکم. آج جناب ہم اپنا گلوبل فورم کی ایک خصوصی نشست کو کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں گفتگو کی تھی. ان کے ایک بایوگرافر شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ محی الدین نام کا ایک بچہ 13 اور 14 سال کی عمر میں عرب کے اندر بیٹھ کے عربوں کو عربی پڑھا رہا تھا. 19 سال کی عمر میں امام الہند کہلایا اور 23 سال کی عمر میں اسے ابوالکلام آزاد کا خطاب دیا گیا. تو یہ بچہ کیسے محی الدین سے ابوالکلام آزاد بنا اور اس کے ابوالکلام آزاد بننے سے ہندوستان اور اس خطے کے پوری آبادی پر کیا اثرات مرتب ہوئے. شورش کاشمیری نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عوام کے نہیں خواص کے دانشور تھے. تو خواص کے دانشور ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کس طرح مسلمان انٹیلیجنشیا کو، ہندو انٹیلیجنشیا کو اور دیگر قوموں اور ان کے رہنماؤں کو متاثر کیا، اس کی گفتگو جاری ہے. تو ہم جناب آج بات کرتے ہیں پھر اپنا مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہ انہوں نے یہ ایک پورا فریم ورک کریٹ کیا ہے جس کے اندر چوائسز آبویس نہیں تھے. اب وہ آبویس رکھتے ہیں، اس وقت آبویس نہیں تھے. تو اس سے آج کے دور کا جو مسلمان ہے، 21ویں صدی کا مسلمان جو امریکہ میں رہتا ہے، جو ایک مائنورٹی ہے، وہ کس حد تک ابوالکلام آزاد اس مائنورٹی کے لیے ریلیونٹ ہے. ہم نے وہاں کی بات کی ہے، یہاں کی بات بھی کرتے ہیں. پھر ان کی شاعری کی بات بھی کریں گے، ان کی نثر کی بات بھی کریں گے، ان کی جمالیات کی بات بھی کریں گے. لیکن پہلے بتائیے کہ آج یورپ میں، آج اپنا مڈل ایسٹ میں اور آج آپ کے جو ہیں اپنا افریقہ میں اور خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کینیڈا میں جو مسلمان مائنورٹیز ہیں، ان کے لیے ابوالکلام آزاد کی فکر کیا معنی رکھتی ہے؟ اصل میں جس تحریک سے مولانا وابستہ رہے، جس کی رہنمائی کی اور اس کے صدر بھی ہوئے انڈین نیشنل کانگریس کے، اس کی ایک بنیاد تو ویسٹرن نیشنلزم کا یہ تصور ہے کہ جو بھی ایک جغرافیائی وحدت میں رہتے ہیں وہ ایک قوم ہیں، چاہے ان میں اختلاف ہو رنگ کا، نسل کا، زبان کا، اس کے باوجود. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسے دستور کے تحت کہ جس میں سب کے حقوق کا تحفظ ہو. یہ شروع میں بھی یہ تصور تھا کہ اسٹیٹس جو ہیں انڈیا میں وہ آٹونومس ہوں گی اور سینٹر ویک ہوگا، تو ایک فیڈرل تصور جو امریکہ میں بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی، کہ ہر شخص کو، جو ہر بالغ کو ایک ووٹ ہو اور سپریٹ الیکٹوریٹ نہ ہو، کیونکہ اس میں پھر اگر الیکٹوریٹ جوائنٹ ہے تو یہ قومی نظریے کے مطابق بھی ہے اور اس میں ایک مائنورٹی اثر انداز ہو سکتی ہے اوپینین کے اوپر. اور اس کی بنیاد ایجوکیشن پر ہو اور نہرو کا جو تصور ہے ہیوی انڈسٹریلائزیشن کا. تو یہ سارے نقوش جو سن 16 پھر خلافت تحریک، اس کی ناکامی اور وہاں سے چل کر 30s میں جو کانسٹیٹیوشن تھا 35 کا، اور وہاں پہنچے اور اس کے بعد سے پھر ہندوستان نے واقعی آزادی کی تیاری شروع کر دی تھی. اور مولانا آزاد اس وقت کانگریس کے صدر تھے. پھر جنگ آ جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر جو کہ ہندوستان نے اس کے برخلاف مسلم لیگ، جو دو قومی نظریہ اور پاکستان اور تقسیم، تو ہندوستان نے ان تمام چیزوں کو جو کہ سن 35 سے چل رہی تھی، ایک بلو پرنٹ کانسٹیٹیوشن کا تھا. اور یہ کے ایم منشی نے یہ بات کہی کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے حقائق کا اظہار ہے. ایک دو چیزیں، ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ایک گائیڈ لائنس ہیں اسٹیٹ پالیسی کی، جو کہ لیگل نہیں ہیں بلکہ ڈائریکٹیوز ہیں، جس میں کہ شراب بندی بھی ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہاں تک مولانا آزاد اس میں اثر انداز ہیں. لیکن ظاہر ہے نہرو ہیں اور گاندھی ہیں اور راج گوپال اچاریہ اور راجندر پرساد، یہ پوری جو ٹیم ہے، دے ریمین کمیٹیڈ ٹو دیئر ویژن. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ ساری ٹیم ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کیبنٹ مشن کو پلان مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا، جی، جو بائیں لارج پھر کیبنٹ مشن پلان کہلایا، جی، اس کا ذکر شاید اس لیے بھی ضروری ہو کہ آج سارک کے تحت، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کوآپریشن کے تحت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیو جس قسم کی کولیشن کی بات کر رہے ہیں، یورپین یونین کے ماڈل پہ اپنے آپ کو جس طرح ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ فی الواقع قرار پاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے 90% وہ آزاد ہی کا خواب ہوگا جس کو دوبارہ اپنی جمع پہ جائے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ہوا بہت سا پانی برج کے نیچے سے گزر چکا ہے. اور اب جس طرف دنیا جا رہی ہے، یورپین یونین کی بات بہت اہم ہے. ادھر سوویت یونین
کوشش کر رہا ہے اپنی پرانی اسٹیٹس کے ساتھ نئے ریلیشن شپ قائم. چائنا از ایمرجنگ ایز شنگھائی کوآپریٹو جو بنا ہے اپنا آرگنائزیشن بنی ہے جس کے اندر روس بھی ہے، چین بھی ہے، سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس بھی ہیں، تو وہ بھی اسی ماڈل پہ ہے کہ دنیا بھر کے ریجنل جو ہیں اسٹرکچرز وہ کولیس کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ کلچرل ایریا ہے. یہ کسی کی بھی تاریخ پاکستان کی ہندوستان کے بغیر مکمل نہیں، ہماری پاکستان بنگلہ دیش کے بغیر مکمل نہیں، مالدیپ، یہ سارے، سری لنکا، تو ایک کلچرل ریجن بھی ہے. اور اس کو اگر ہم اکنامک اور کلچرل ریجن کے طور پر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس خواب کی جو مولانا آزاد کا تھا اور جسے کانگریس امپلیمنٹ کرتی رہی ہے، ایک اور اس کے لیے اب بڑی کیا کہتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا تاریخی کریکشن ضرورت ہے. کانگریس نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، بلکہ جو مولانا نے خود لکھا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ 1946 میں 6 سال تک کانگریس کا صدر رہنے کے بعد میں اس سے مستعفی ہو گیا. پنڈت نہرو برسکدار آئے اور انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ویل گو ٹو دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی انفیٹرڈ بائی اینی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اس کی جگہ ان کی جگہ پہ اپنا پٹیل کو لے آتا تو شاید وہ ایسی بات نہ کرتے. لہذا کانگریس امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ نہ ہندوستان کی حکومت نے ان کے خواب کو کبھی مانا، نہ پاکستان کی. تو یہ تو تاریخ کی قوتوں نے ان کو جسٹیفائی کیا، کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. دیکھیے اس سلسلے میں آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ مولانا آزاد کا جو بھی کام رہا ہے وہ آج کے دور میں ہم امریکہ اور ایسے ممالک میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں اس کا کیا اس تناظر میں ان کی کیا اہمیت ہے. تو یہی ایک جو اصل سبب یعنی آزادی کے بعد جو تصور پیدا ہوا، اور یہ تصور آزادی سے پہلے شاہ ولی اللہ کے دور سے آیا ہے. ان کی کتاب اس میں حجت اللہ، جی ہاں، اور سیاسیات پہ جو ان کی کتابیں ہیں، سیاسیات پہ انہوں نے کہا کہ حکومت، اور چنانچہ اس کا کوٹیشن سید احمد شہید نے دیا ہے کہ میں اس تحریک کی کامیابی کے بعد حکومت ہم ان کے حوالے کر دیں گے اس پروگرام کے مطابق جو یا تو اس قابل ہوں گے کہ وہ قابلیت اور اس کے لحاظ سے وہ رہنمائی کر سکے، یا پھر پبلک کے منتخب نمائندے ہوں گے مقبول. یہ تصور شاہ ولی اللہ سے آیا، اور اس کا ڈاکٹر تارا چند نے اس کا اعتراف کیا ہے اپنی کتاب تحریک آزادی ہند میں مختلف جلدوں میں. تو یہ تصور وہاں سے آیا ہے. تو یہ تصور جب آزادی کی تحریک کے زمانے میں، آزادی ہند کی تحریک کے زمانے میں، یعنی جمہوری طرز حکومت اور کسی ایک مذہب کا، یعنی مطلب ہے کہ گورنمنٹ پہ اطلاق نہیں ہو، گورنمنٹ کسی ایک مذہبی اخلاقیات کو جو ہے سرکاری درجہ نہیں دے گی، یہ تصور. تو یہ تصور میں کانسٹیٹیوشن بنانے میں مولانا کا کتنا رول رہا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے، لیکن مولانا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے اندر، کیونکہ کانگریس کے 6 سالہ صدارت کے دور میں گاندھی جی کے اعتماد پہ مولانا نے کئی ایسے اسٹیپس لیے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 آدمیوں کا ہے، امبیڈکر، مولانا آزاد اور نہرو کا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کی بنیاد مولانا آزاد ہے اس کانسٹیٹیوشن کی. تو اس کی وجہ سے، اس تصور کی وجہ سے آج اس دور میں ہم یہاں امریکہ میں جب بات کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں، دستوری حکومت میں، جبکہ کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہے، اس میں مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا وائٹل پوائنٹ، اور آج کے دور میں اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں مولانا آزاد کے رول کو مزید اسٹڈی کرنی چاہیے. جب ہم کیبنٹ مشن پلان کی طرف آتے ہیں تو ایک سیکنڈ آپ سے مزید تبصرہ چاہوں گا کہ آج ویسٹ کے اندر جو ایک خاص طور پہ تصور ہے کہ جو آدمی جتنا مسلمان مذہبی لیڈر ہوگا، مذہب یقین کرتا ہوگا، اتنا انٹالرنٹ ہوگا، اتنا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکے گا. تو میرا خیال ہے اس نظریے کی نفی ہسٹوریکلی کرنی ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ 20ویں صدی کے پہلے حصے میں، پہلے 50 سالوں میں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، وہ ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل پالیٹی کے اندر لیڈ کرتا تھا، وحدت میں یقین رکھتا تھا، اور ہندو مسلمان اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کو رد کرنے کے لیے تیار تھا. ہندوستان کے تمام علماء نے، مدارس کے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس